السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے۔ محترم ناظرین، آج ہم پڑھیں گے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کا 21واں سبق، جس کا نام ہے الی یعقوب، یعقوب علیہ السلام کی طرف، یعنی تمام کے تمام بھائی اپنے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آتے ہیں۔ وَتَحَيَّرَ الْإِخْوَةُ كَيْفَ يَرْجِعُونَ إِلَىٰ أَبِيهِمْ۔ تحیرہ یا تحیرو کے معنی ہوتا ہے پریشان ہونا، حیران و پریشان ہونا۔ وَتَحَيَّرَ الْإِخْوَةُ، اور بھائی پریشان ہوئے، كَيْفَ يَرْجِعُونَ إِلَىٰ أَبِيهِمْ، کہ کیسے وہ اپنے والد کے پاس لوٹے۔ رجع یرجع کے معنی لوٹنا، الی ابیہم اپنے والد کے پاس۔ وفکر الاخوۃ، فکر یفکر کے معنی تو غور و فکر کرنا، اور بھائیوں نے غور و فکر کیا، ماذا یقولون لابیہم، کہ وہ اپنے والد سے کیا کہیں گے۔ یعنی انہوں نے اپنے والد سے یہ وعدہ لیا تھا کہ وہ بنیامین کو اپنے ساتھ میں لے کر کے آئیں گے، لیکن چونکہ بنیامین کو تو وہاں پر روک لیا گیا ہے، تو اب وہ اپنے والد سے کیا کہیں گے جب ان کے والد بنیامین کے سلسلے میں ان سے دریافت کریں گے۔ انہم فجعوہ امسی فی یوسف، فجع یفجعو کے معنی ہوتا ہے تکلیف پہنچانا، تکلیف دینا۔ انہم فجعوہ، بے شک انہوں نے تکلیف دی ہو ان کو، یعنی یعقوب علیہ السلام کو، ہو ضمیر کا مرجع یعقوب علیہ السلام کی طرف، تو بے شک انہوں نے ان کو تکلیف دی تھی، امسی کل، فی یوسف، یوسف علیہ السلام کو لے کر۔ ایفجعونہ، کیا وہ تکلیف دیں گے ان کو، یعنی یعقوب علیہ السلام کو، الیوم آج، کیا آج وہ یعقوب علیہ السلام کو تکلیف دیں گے، فی بنیامین، بنیامین کو لے کر کے، یعنی کل انہوں نے یوسف علیہ السلام کو لے کر یعقوب علیہ السلام کو تکلیف دی تھی، تو کیا آج وہ یعقوب علیہ السلام کو پھر سے بنیامین کو لے کر کے تکلیف دیں گے۔ اما کبیرہم، تو رہی بات ان میں سے بڑے کی، رہی بات بڑے کی، یعنی ان بھائیوں میں جو سب سے بڑا بھائی تھا، فَأَبَا، ابا یأبی کے معنی ہوتا ہے انکار کرنا، فَأَبَا، تو اس نے انکار کر دیا، ان یرجع الی یعقوب، کہ وہ یعقوب علیہ السلام کے پاس لوٹے، یعنی یعقوب علیہ السلام کے پاس جانے سے بڑے والے بیٹے نے یا بڑے والے بھائی نے انکار کر دیا۔ وقال لأخی اخوتہ، اور اس نے اپنے بھائیوں سے کہا، ارجعوا الی ابیکم، کہ تم اپنے والد کے پاس لوٹو، فقولوا، اور ان سے کہو، یا ابانا، اے ہمارے والد، ان ابنک سرق، ان ابنک سرق، بے شک آپ کے بیٹے نے، سرق یسرق کے معنی ہوتا ہے چوری کرنا، بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے۔ وما شہدنا، اور ہم گواہ نہیں ہیں، الا، مگر اسی چیز کے، بما علمنا، جس کو ہم نے جانا، یا جس کو ہم جانتے ہیں، یا جس کو ہم نے جانا۔ وما کننا للغیب حافظین، اور ہم غیب کی حفاظت کرنے والے نہیں ہیں، یعنی ہمیں اتنا ہی علم ہے، یعنی ہم اسی چیز کی گواہی دینے والے ہیں جس کو ہم جانتے ہیں، اور رہی بات غیب کی، تو غیب کا علم ہمیں نہیں معلوم ہے، غیب کی حفاظت کرنے والے ہم نہیں ہیں۔ وَلَمَّا سَمِعَ يَعْقُوبُ الْقِصَّةَ، اور جب یعقوب علیہ السلام نے قصہ سنا، عَلِمَ، تو انہوں نے جان لیا، أَنَّ لِلَّهِ يَدًا، کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، فی ذالک، اس میں، یعنی یعقوب علیہ السلام نے جب یہ قصہ سنا تو وہ جان گئے کہ اللہ تعالیٰ کا اس میں ہاتھ ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُمْتَحِنُهُ، اور اللہ رب العالمین ان کا امتحان لینے والا ہے، یعنی اللہ رب العالمین ان کا امتحان لے رہا ہے۔
تو اس چیز کو یعقوب علیہ السلام جان گئے۔ امسی فجع فی یوسفا، امسی کے معنی کل، فجع فجع یفجع کے معنی تکلیف دینا، یہ فجع یہ مجہول کا صیغہ ہے۔ امسی فجع کل ان کو تکلیف دی گئی، فی یوسفا یوسف علیہ السلام کو لے کر، الیوم والیوم یفجع اور آج ان کو تکلیف دی گئی، فی بنیامین بنیامین کو لے کر کے، یعنی اللہ رب العالمین ان کا امتحان لے رہا ہے، وہ اس طور پر کہ کل ان کو یوسف علیہ السلام کو لے کر تکلیف دی گئی تھی اور آج ان کو بنیامین کو لے کر کے تکلیف دی جا رہی ہے۔ ان اللہ لا یجمع، جمع یجمع کے معنی ہوتا ہے جمع کرنا، ان اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالی لا یجمع علیہ ان پر جمع نہیں کرے گا، علیہ کا مرجع لوٹا یعقوب علیہ السلام کی طرف، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے اوپر یعنی یعقوب علیہ السلام پر جمع نہیں کرے گا مصیبتین، دو مصیبتوں کو، یعنی یوسف علیہ السلام کے سلسلے میں ان کو تکلیف دی جائے اور بنیامین کو لے کر کے بھی ان کو تکلیف دی جائے، تو دو مصیبتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جمع نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یفجعہ اور اللہ تعالیٰ ان کو تکلیف نہیں دے گا، فی ابنین دو بیٹوں کو لے کر کے، دو بیٹوں کو لے کر کے اللہ رب العالمین ان کو تکلیف نہیں دے گا۔ ان اللہ لا یفجعہ فی ابنین اللہ تعالیٰ دو بیٹوں کو لے کر کے ان کو تکلیف نہیں دے گا، کا یوسف و بنیامین جیسے کہ یوسف اور بنیامین، یعنی یوسف اور بنیامین دونوں بیٹوں کو لے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تکلیف نہیں دے گا۔ ان للہ فی ذالک بے شک اللہ رب العالمین کا اس میں یدن خفیتن خفیہ ہاتھ ہے، ان للہ فی ذالک اور اس میں ان للہ فی ذالک حکمت مخفیت بے شک اس میں اللہ رب العالمین کی مخفی حکمت ہے۔ ان اللہ لم یزل اور اللہ تبارک و تعالی مسلسل یعنی لگاتار یمتحن عبادہ اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے، ثم یسرہم پھر ان کو خوش کرتا ہے، وینعم علیہم اور ان پر انعام کرتا ہے۔ ثم ان ابن الکبیر پھر بے شک بڑا بھائی، ان ابن الکبیر بڑا بیٹا، بے شک بڑا بیٹا بقیہ باقی رہا، فی مصر مصر میں، ایضاً بھی یعنی بے شک بڑا بیٹا بھی مصر میں باقی رہا، یعنی جیسے بنیامین کو روک لیا گیا تھا تو مصر کے اندر جو ان 10 بھائیوں میں سے جو بڑا بیٹا تھا وہ بھی مصر کے اندر باقی رہا۔ وَأَبَا اور اس نے انکار کیا، أَن يَرْجِعَ إِلَىٰ كَنْعَان کنعان کی طرف لوٹنے کا، یعنی اپنے وطن لوٹنے کا اس نے انکار کر دیا۔ أَيَفْجَعُ فِي الثَّالِثِ أَيْضًا کیا ان کو تکلیف دی جائے گی تیسرے کے سلسلے میں بھی، یعنی 2 کے سلسلے میں ان کو تکلیف دی گئی یوسف اور بنیامین کو لے کر، اب تیسرا بھائی بھی چونکہ مصر میں موجود ہے، وہ بھی وہاں پر ٹھہر گئے ہیں، تو ایفجعوا فی الثالث کیا تیسرے کے سلسلے میں بھی ان کو تکلیف دی جائے گی، ایضاً یعنی تیسرے کے سلسلے میں بھی ان کو تکلیف دی جائے گی، وقد فجع اور جیسا کہ ان کو تکلیف دی گئی، من قبل اس سے پہلے، فی اثنین 2 بیٹوں کے سلسلے میں، ان ھذا لا یکون بے شک ایسا نہیں ہوگا، وَهُنَا اطمأن یعقوب اور یہاں یعقوب علیہ السلام مطمئن ہوئے، وقال اور کہا، عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا انہ هو العلیم الحکیم۔ عسى اللہ یعنی اللہ رب العالمین سے امید ہے، ان قریب اللہ تبارک و تعالی ان یأتینی میرے پاس لوٹائے گا، بہم ان کو، جمیعاً یعنی تمام بیٹوں کو میرے پاس لوٹائے گا، انہ هو العلیم الحکیم بے شک وہ یعنی اللہ رب العالمین والعلیم الحکیم جاننے والا اور حکیم ہے۔ تو آج کے لیے انشاءاللہ اتنا کافی ہے،
اگلے ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ہم اگلے سبق کو بھی پڑھیں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.